کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایک سڑیل بدتمیز کو پری کیسے مل گئی. اسٹرینج نا. پنگا لیے بغیر اس بندی کا کہاں گزارا تھا. وجدان سب کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کی طنزی آواز سنی. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں لوگ کیسے بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے ہیں. اسٹرینج نا مس رپورٹر. اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا اسے سلگا گیا تھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. میں یہاں وانیا اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں سمجھے, اور گفٹ بھی لائی ہوں. شرمندہ بالکل نہیں ہوں, بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی. اور دوست فی الحال لمس کو بولا جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی. ابھی وہ مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا مراد سے سنا تھا مریم کی دادی کا, تو وہ سب کچھ بھلائے ان سے اچھے سے ملا تھا. مراد ان کو تم ڈراپ کراؤ. وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا. ہم چلے جائیں گے. مریم نے لفظ چباتے ادا کیے جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی. وہ چھوڑ آئے گا, رات کافی ہے. وجدان نے سختی سے باور کرایا. ہاں بالکل. کرینی بھی متفق تھیں. میں نکاح میں ہوں, پلیز دور رو. لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے. وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی. تیسرے سگریٹ وہ سلگا چکا تھا. دھواں اندر اور باہر بری طرح پھیل رہا تھا. یو بلڈی باسٹرڈ, ناؤ اٹس مائی ٹرن. ایش ٹرے پھینکا تھا, راکھ کارپیٹ پر بکھر سی گئی تھی. اب اس شخص پر دن بدن اشتعال بڑھ رہا تھا. آج تمہاری آخری رات, کل سے تمہارے سارے دکھ, سارے غم, پریشانیاں میری مائی لو, میرا سکون. آنکھیں بند کی تھیں. تصور میں اس نازک سا سراپا ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا. صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی. 2 کمپنیز میں وہ پچھلے دنوں انٹرویو دے کر آئی تھی, مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا. وہ مایوس سی تھی. جاب کے بغیر کسی صورت بھی گزارا نہیں تھا. کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی. جی میں سن رہی ہوں. فون پر دوسری طرف جواب دیا. سر سوری بٹ میں ریزائن کر دیا ہے. ان کے نہ آنے کی وجہ پر جواب دیا. مس مریم آپ قابل ہیں اور جلد آپ کی پروموشن بھی ہونے والی تھی, پھر کیا ریزن؟ وہ قابل بندی تھی, اس لیے اس کے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش ہوئی تھی. سر سچ سننا پسند کریں گے؟ شرط یہ ہے کہ یقین بھی رکھیں گے جو میں کہوں گی. چاہا تھا اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے لائے. جی آپ بتائیں. معراج ذوالفقار, مجھے کئی بار اپنے لفظوں اور عمل سے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. سوری ٹو سے, پر میرا معیار اتنا گرا بھی نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں عزت نہ ہو. کیا مطلب؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا. ننے کاکے آپ جو مطلب پوچھ رہے ہیں. اب اسے اس بندے پر بھی تب چڑھی. وہ مجھے اپنے 50% کا لالچ دے کر مرعوب کر رہا تھا. میں وہاں کام ضرور کرتی ہوں مگر یہ سب نہیں. اس بندے کی انہیں واحیات حرکوں سے میں نہیں. اور بھی گرلز ڈسٹرب ہے, اور یقین مانے انلیگل کاموں میں بھی ملوث ہے. یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں. جب وہ وہاں اپنا ریزائننگ لیٹر دینے گئی تھی تو اسے فون پر بات کرتے سنا تھا جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ بدلہ لے اور وہ کال ریکارڈ کر لی, مگر بعد میں وہ ارادہ ترک کر چکی تھی اور وہ ریکارڈنگ ابھی بھی اس کے پاس تھی. کچھ سوچتے ان کو واضح الفاظ میں بتایا. نہیں آپ آئیں, ہم کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں. پر سر میں اس بندے کی موجودگی میں نہیں آ سکتی. ہم حل نکالتے ہیں نا, وہ جائزہ کریں گے آپ سے. سو آپ ابھی واپس جوائننگ دیں. فون رکھتے وہ ششوپن میں مبتلا ہوئی. جاب کی اشد ضرورت تھی, گھر بیٹھ کر کسی طور پر بھی گزارا نہیں تھا. صبح معمول سے ہٹ کر تھی. وانیا لمس کو لے کر باہر آؤ. صدف نے تقریباً 8 بجے کے قریب کہا تھا. گھر میں تیاری چل رہی تھی. انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے. وہ جلدی آگے تھے. وہ ایک بار باہر آئی تھی مگر سب کو بزی دیکھ کر پھر روم میں چلی گئی تھی اور حیران تھی. رخصتی تو 7 بجے کے قریب بینکٹ میں تھی, پھر اتنی تیاری کیوں؟ وانیا کا ڈریس تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے آ گیا تھا, پر لمس کے ڈریس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا, اور وہ تو ابھی اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی بھی رخصتی ہے. کیا کر رہی ہو؟ وانیا نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا. وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی. جو بھی تھا وہ جلدی اٹھ جاتی تھی, حالانکہ مہندی کی وجہ سے سب لیٹ ہی سوئے تھے. شیشے میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی. لمس ادھر دیکھو. اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا. چہرے پر سویلنگ ختم تھی اور نارمل تھا, پر صرف ہونٹ کے نیچے ابھی بھی زخم قائم تھا. وہ آنسو ضبط کر رہی تھی. بھول جاؤ نا سب, میں بھی نہیں خوش ہوں گی. میری بہن اگر ایسے کرے گی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی. اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا. ابھی پارلر والی آ رہی ہے تو لمس کا بھی اس سے فیشل وغیرہ کروا دینا. صدف نے اندر آتے بات کی تمہید باندھتے کہا. جی ماما, پر لمس بیبی کو تو ضرورت ہی نہیں, ویسے ہی وہ اتنی پیاری ہے. اس کا موڈ بحال کرنا چاہا. مجھے نہیں کروانا. وانیا کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیزاری سے بولی. کیوں نہیں کرنا؟ نیو ہیئر کٹ نہیں لینا اور میری بیٹی کا پیارا سا میک اوور بھی کرانا.
آخر وجدان کی دلہن بننا ہے تو میری بہو کو تو آج سب سے پیارا لگنا ہے نا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اپنی دھن میں بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ وہ ان کی بات پر پوری طرح بگڑ چکی تھی اور فوری دور ہوئی۔ اچھا بات تو سنو، وہ اس کی بازو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ کریں، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو طے تھا نا سب، پھر پریشانی کیا ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنے اندر پکتے لاوے کو دبا رہی تھی۔ رات مہندی کی رسم ہونا آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آیا تھا، اور پھر نہ چاہتے بھی وہ ان سے اس لہجے میں بولی جو کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ تمہیں کیا کہوں، اس سب میں میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے آپ کو؟ بلکہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں آپ کو کیوں ہوگا؟ آپ میری ماں تھوڑی ہیں، میری ماں ہوتی تو میری کوئی مرضی بھی ہوتی۔ وہ اپنی تلخی میں اپنے الفاظوں پر غور کب کر رہی تھی، اور وہ تو اس کے آخری جملوں میں ہی اٹک چکی تھی۔ وہ ان کے منہ پر کفر لگا چکی تھی جنہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے پاس آئی تھی، محبت، انسیت، پیار سب تو اس پر نچھاور کیا تھا۔ وہ کیسے یہ لفظ ان کے لیے بول سکتی تھی؟ ان الفاظوں نے پوری طرح ان کا دل زخمی کیا تھا۔ لمز اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ مانیہ کو اس کے الفاظوں نے حیران کر دیا تھا، اور صدف کو دیکھا جو آنسو پیتے خود پر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ جائیں میرے روم سے، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے، جو جس کے دل میں آتا ہے کریں، پلیز لیو می۔ درشٹی سے کہتے وہ دور ہوئی۔ وہ صدمے میں تھی، کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہی تھی، وہ کس خوف کے زیر اثر ہے۔ لمس میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہ دو، ادھر آؤ ماما کے پاس۔ خود اٹھتے اسے خود سے لگایا۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی تھی نا، تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بھولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ تو ماں تھی نا۔ وہ جو سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات مان گئی ہیں، جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ نہیں سمجھ رہی نا مجھے آپ؟ روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ سمجھ رہی ہوں میں، پر تم وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، جائیں پلیز۔ وہ پھر سے چیخی۔ ماما باہر آئیں، یہ بھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، چلیں یہاں سے۔ وانیہ ماں کا بازو پکڑتے باہر لائی۔ وانیہ وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں اسے نہیں سمجھوں گی بھلا؟ ماں اپنے بچوں کو نہیں سمجھتی؟ اس کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے وانیہ، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماما وہ بھی ڈرامہ سے گزری ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا، اسے ٹائم دے، آپ کو بھی بس۔ وہ یہ غصے میں بولی ہے، آپ بھی جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں، سب سمجھ رہی ہیں نا، چلیں اب آنسو صاف کریں۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، پر مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے، اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ گھڑی کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھ لی تھی۔ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ گی مجھے؟ وجدان تھوڑا خفا سا ہوا، اس نے وانیہ کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، پر بھائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نو ایکسکیوز، یہ بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر سے دور جانے پر آنسو آ رہے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو تہا کو چاہیے، مانی کو آخر برداشت کرنا ہے۔ وہ خود بھی ضبط کر رہا تھا اس کو تنگ کرتے ہوئے۔ بھائی، دانت کچکچاتے لمبا کیا۔ اچھا بھائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں، جب بھی تمہارا دل کیا تم ملنے آ جانا، اب پلیز رونے نہ بیٹھ جانا۔ اسی لیے وہ اتنے سینٹی جملے نہیں بولتا۔ دوبارہ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر کہا۔ بھائی وہ مما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، وہ اتنی پریشان ہے اسے لے کر، اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ چند باتیں کرنے کے بعد مانیہ نے اسے آگاہ کیا آج کے معاملے سے۔ کیا مطلب؟ حیرت واضح ہوئی۔ وہ نہیں راضی، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ری ایکشن دے رہی ہے؟ پریشان تھی وہ بھی۔ پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو کر تیار ہو، دیکھتا ہوں اسے کچھ لینے۔ وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ 6 بجے کے قریب اس کے روم میں پارلر والی آئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، یہ آپ کا ڈریس جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ پرسکون بولی، جیسے سکھائی ہوئی ہو۔ نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ اسے فون سے لگے ہلتا نہ دیکھ کر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پر پہنچ کر فون کھینچتے وہ خون خوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی،
ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو، میں خود چینج کرواؤں؟ اگر نہیں چاہ رہی ہو تو 10 منٹ میں تمہارے پاس فوری سے پہلے جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد بھی اسے خفت و شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ، بتائیں؟ میں کسی صورت نہیں پہنوں گی وہ ڈریس۔ سنا آپ نے؟ اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کرتے اسے جتایا جبکہ دل اسے یہ کہتے خوفزدہ بھی تھا۔ آئی لائک دس۔ فون اسپیکر سے ہٹاؤ، پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محسوس کن جملے لمس کو اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی سرخ رنگت دیکھتے کھسیاتے باہر نکلی۔ بتاؤں اب؟ اس کی مسکراتی آواز سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم انسان ہیں آپ، دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ 10 منٹ سے بھی 2 منٹ ضائع کر چکی ہو، باقی 8 منٹ ہے، کیا خیال ہے پھر میں بے شرم؟ اس کے چہرے کے رنگ سوچتے دل فریب احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عظیم مقاصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیڈ سے اٹھتے اس کے معنی خیز جملوں سے زچ ہوتے کہا، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر۔ ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو، ورنہ تو مجھے جانتی ہو تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں میں۔ میری کوئی مرضی ہے، صرف آپ کی مرضیاں۔ وجدان نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ گلا رن چکا تھا۔ شش، ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری، تیار ہو چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے سب سوچ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا پر اس ہجوم میں وہ نہیں نظر آئی کیونکہ وہ آج آئی ہی نہیں تھی۔ مایوس نظریں پلٹی، وہ بے چین تھا، وہ کیوں نہیں اس کی محبت سمجھ رہی؟ اپنے دماغ میں بنتے مسلسل منصوبے اور اس کی ہٹ درمی سے اس شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پر گرینی کو اپنی سائڈ کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ وانیا گرے میکسی میں بیوٹیشن کے ہاتھوں کے کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈھا رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وانیا کو اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ آج کے فنکشن میں صرف فیملی ممبر تھے اور طاہا کی فیملی کے سارے لوگ تھے۔ وجدان اسے اسٹیج تک لے کر گیا تھا جبکہ اس کی دوسری سائڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طاہا بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بالوں میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹیج سے ایک سٹیپ نیچے جاتے وہ چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا چکا تھا۔ اتنے سب لوگوں میں اور بھائی کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی۔ دے بہن، ہاتھ بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان کے قریب جاتے کہا۔ وانیا نے اسے گھورا۔ ہاتھ وانیا صدف نے اشارہ ہاتھ کی طرف کراتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا تھا جس نے مسکراتے سر ہلایا، جھجکتے اپنا چوڑیوں اور مہندی سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا اور اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر اسٹیج پر گئی تھی۔ اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیا اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج لوگوں کی آواز کہاں گئی؟ طاہا اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ طاہا پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سر گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار لہجے سے اس کے گال تمتما رہے تھے، وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے، پرسکون ہو جائیں، ہاتھ ہلکا سا دباتے حوصلہ دیا۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب صدف اندر آئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا، پھر نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہان اور احمد شاہ اندر آئے تھے۔ مما میں کیسے؟ وہ بھائی ہیں، میں کیسے نکاح؟ مجھے شرم۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحان سی ہوتی شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بھائی سگا تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا۔ مما، مجھے سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو مما، پلیز نہیں جائیں گی مجھے چھوڑ کر آپ؟ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا، اس کا آغاز اس طرح سے ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان میں سمجھاتی ہوں، وہ بچی ہے ابھی۔ صدف اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت انہیں بگڑا سا شہزادہ لگا تھا۔ آپ جائیں ماں، مجھے بات کرنی ہے، لمس کے ہچکیاں لیتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا، اس کی چیزوں سے دور رہنا وہ کم کو تھا اور اس کی ہمیشہ سے وانیا سے بنی تھی، اور اب کہاں اپنے تمام جملے حقوق اس کے سپرد کرنا یہ سہانے روح تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟
پلیز وجدان بھائی، خبردار، درمیان میں کاٹا۔ سنو مجھے آج، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ 2 قدم دور ہوا تھا کیونکہ اس کی سرخ گرے آنکھوں پر بھیگی خمدار پلکیں چھونے کی خواہش شدت پکڑی تھی۔ مزید گناہگار نہیں بناؤ، تمہیں بغیر کسی رشتے کے چھونا تو دور، میرا سوچنا بھی گناہ ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ چھونے کی خواہش کی، لمس خود کو کتنا سرزنش کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ You are my last thought before I go to sleep and my first when I wake up, لمس صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کے جذبات اسے ساکن کر رہی تھی۔ اتنی بچی بھی نہیں تھی وہ، اس کے مطلب نہ سمجھتی، مگر بہت سی باتوں اور جذبات سے نابلد تھی۔ صدف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس رشتے کی ساری باریکیاں وہ اسے سمجھا چکا تھا، اس کے جذبات، اس کی شدتیں وہ خود بھی کافی حد تک اسے واقف کرا چکا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ڈارلنگ۔ اپنے ماتھے پر اس کا احساس اس کے 1 سال پہلے اپنے لیے کہے گئے لفظوں کے جال سے باہر نکلی تھی۔ نکاح خواہ کے وہی دہرائے گئے لفظ آنسو پیتے، ایک دفعہ دوبارہ اپنا آپ اس شخص کے نام لکھا تھا جو کب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ابھی بھی ناراض سی تھی، ہر چیز سے بیگانی تھی۔ صدف کو شدید بیزار لگی تھی، وہ صدف کو دیکھ کر اپنی تلخ کلامی یاد آتے شرمندہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد وہ اندر آیا، ٹھٹکا تھما اور رک چکا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی طرف اس کی ایک سائڈ تھی، میرون ڈارک ہیوی لہنگا جس میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں تھا۔ ایک مسکراہٹ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی شوہر کی تعریف ہی کر دے، اس کی آواز سے سرد سے پلٹی تھی۔ سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک پینٹ پر میرون کوٹ میں وائٹ شرٹ میں تھا۔ بیئرڈ پچھلے دنوں کی نسبت اب ہلکی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں ہمیشہ کی طرح رسٹ واچ پہنے تھا۔ مخصوص چمک اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ چلو تعریف نہیں کرنی تو نہ صحیح، پر غصہ پھر کے لیے ادھار رکھ لو جانا۔ آج رات صرف پیار بھری باتیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مسکراتے ہونٹوں سے کہا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے نظریں جھکائے اپنا اشتعال اس پرسکون مرد کے سامنے دبا رہی تھی۔ صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو رہے تھے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ کر اس کے کاؤچ پر جھکتے ہاتھ کھینچ جاتا، وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی، اس کے ہونٹوں کی سرگوشیاں اور گرم سانسیں محسوس ہوتے، جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اگلے لمحے اسے خود سے دور کیا۔ اگر قریب آئے میں جان لے لوں گی آپ کی وجدان، روتے دھمکی دی۔ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ نظریں بھٹک کر بھیگی لامپی پلکوں کی جنبش سے محرون لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جاری تھیں۔ وجدان بھائی، لمس کو لے کر باہر آئیں۔ برائڈل روم سے باہر آتی آواز سے وہ دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ ہمارے روم میں جا کر سارا غصہ نکال لینا، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر ابھی صرف سب بھول جاؤ۔ غمگین لہجہ، ہمارا روم، یہ سب اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ وہ کب اس کے ساتھ باہر کی اس کے مضبوط حصار میں تھی اور وہ اس کی موجودگی میں باقی سب بھول جاتی تھی، جیسے کہ ابھی ساری تلخیاں بھولی تھی۔ بس یاد تھا تو وہ جس کے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ قید تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بوجھل تھا۔ اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں تہا، دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی بند۔ وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا۔ جی سالے صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے مطمئن کیا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہمسفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ مانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا تھا۔ تہا، میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں یہ سب اب۔ شدید بیزاریت کا شکار تھی۔ ایک تو نئے لوگ تھے وہ سب اس کے لیے، اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات اسے لاؤنج میں بٹھا کر اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ چلو یار بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو اب۔ سب کو گھرکا۔ واہ واہ، بیوی سے زیادہ تو تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے، تہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا ہے میرا دل، تم لوگوں کو پرابلم ہے کوئی؟ اف، وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں تہا بھائی، پھر آپ وانیہ بھابھی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے جائیں۔ نو تہا پلیز، وانیہ نے اس کے کان کے قریب روحان سے ہوتے کہا۔ اوکے۔ تہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں شرماؤں؟ پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔
اللہ، رج کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ سکی۔ توحا کی ماں نے 1-2 دفعہ ڈانٹا تھا پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ توحا، دانت پیستے اس کا نام لیا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھی جسے وہ تو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں۔ وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائی تھی جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا۔ ہٹ جاؤ اب سامنے سے، انہیں سامنے دیکھ کر ذرا غصے سے کہا۔ نہیں، پہلے نیک دے پھر روم میں جانے دینا ہے۔ اس کی بہنوں سمیت ساری گزنیں دروازے کے باہر تھی جبکہ وانیا ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن بھی کبھی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیا کو اندر چھوڑاؤں پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھے ہمیں؟ اپنے بھائی پہلے پیسے دیں، وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھیں۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دیں تہا۔ یہ سراسر اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ اوہو بھائی، آپ بھائی کو اکیلے اوہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے، دانت کچکچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی۔ 3rd نمبر ڈائل کیا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی آج، شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیند میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہو۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا وہ جب فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندر سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب۔ اے دل، لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ اس کی آواز سے اس کی نیند پھک سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ٹھیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی، لمبے بال ٹھیلے جوڑے کی ضد میں بکھرے گئے تھے۔ سکھا دو۔ اس کی گھمگیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی، اور وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ You know مراد، I am not scared of commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with nothing again. وہ یہ کیوں کہہ بیٹھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا اور یہ پہلی کنورزیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد، میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں کیوں؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہو مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مان جاؤ نا، ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوئے تھے، نرمی کی جگہ لہجے میں بھی اب غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہو یا کردار کی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا وہ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ سب تمہیں کہا ضرور تھا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مریم۔ ہاں طریقہ ضرور غلط تھا پر تمہیں ڈی گریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی، فون رکھنا ہی مناسب سمجھا جبکہ وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوا تھا۔ انٹیریئر ڈیزائنر نے اس کے پورے روم کا نقشہ بدلا تھا، یہ سب اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہ سوچ آتے اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ میرون اور اسکین تھا، ایون کہ وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی۔
فرنیچر سے لے کر کرٹنز تک وہ سب چینج تھا. ساکن و جامد پرسکون ماحول، ہلکی سی خنکی کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روزز اور آرکیڈ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑی تھی. وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ سے پرے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے شیشے میں خود کو دیکھا. ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے اس کے روم میں وجدان کی پھپھو کی بیٹی نے چھوڑا تھا. سب کے سامنے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے. بھرپور اس کے لیے پور پور سجی وہ کوئی کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی. وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. نفرت ہوگی اسے تم سے. نفرت؟ نو. کیوں؟ میرے ساتھ کیوں؟ یکدم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھی. بیڈ کی طرف جاتے ساری پھولوں سے سجی بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینکی تھی. تکلیف حد سے بڑھنے لگی. بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی. وجدان؟ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب صدف کی آواز سنی. مام، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا. وہیں سے پلٹا تھا. وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوخ بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتے. جو چند ایک مہمان تھے وہ اس ٹائم سو رہے تھے، باقی حال سے ہی واپس جا چکے تھے. اسے نرمی سے ہینڈل کرنا، وہ سمجھا رہی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے مام؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. وہ جانتا تھا وہ یہ معاملہ سر پر سوار کر چکی ہے. مجھے پتہ ہے تم خیال کرو کہ بس وہ ناراض ہے خود سے، ہم سے. چلو رات کافی ہوگی ہے، تم جاؤ روم میں. وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے. بمشکل آدھے گھنٹے کی بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا. گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا. وہ ٹیک لگائے سوئی تھی. ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا. اس کے چینج کرنے کے بعد بھی وہ سوئی ہوئی تھی. مسز اٹھ جائیں یار. اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے کر گیا. چوڑیوں کا ارتعاش خاموش ماحول میں شور برپا کر گیا. کون ہے کون ہے؟ ہاتھ کھینچا تھا. وہ ایک دم ہڑبڑاتے اٹھی. یار خیال کریں، لوگ الٹ پلٹ مطلب لیں گے. مزید جملے بازیاں پہلے ہی پارا ہائی تھا. مزید نیند سے جاگتے اور ہو گیا. وہ شرمندہ سی ہوئی. ایک بات بتائیں مجھے، وانیہ نے آنکھیں سکیڑی. 1000 پوچھیں. اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا. وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. بوکھلائی تھی. اب اس سے ڈر بھی لگا. پوچھیں. اس کا سر اپنے اوپر جھکایا. کچھ نہیں. نہ میری تعریف نہ میری منہ دکھائی. وہ سٹپٹاتے کچھ اور ہی بول گئی. وہ ضروری تھی کیا؟ سر کھجاتے پوچھا. کیا مطلب نہیں لیا آپ نے؟ حیرت کے ساتھ مصنوعی غصہ آیا. خام خواہ لڑکیوں نہیں ہیں. چلاکیاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، لیکن بخشش پھر بھی نہیں ہونی. اس کی گود سے سر اٹھاتے سائڈ ڈرا کھولا. باکس نکالتے اس میں سے گولڈ کا بریسلیٹ نکالا. میں آئی اجازت چاہی. وانیہ نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا. اب پیاری لگ رہی ہے. اس کی بریسلیٹ پر ہونٹ رکھا. بہت پیاری لگ رہی ہیں. اس کے کان کی لو پر جھکتے کا اس کی ساری جیولری اتاری. وانیہ کے ہاتھ یخ ہوئے تھے. چینج کر کے آئیں. اب صحیح سے تعریف کرنی ہے آپ کی. اس کی اس حرکت سے گہری مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا. فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا. کوٹ اتارے بازو پر ڈالا تھا. سفید شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے خود کو پرسکون کیا. دروازے کی نوب گھمائی. ہلکی لیمپ کی روشنی میں جو سب سے پہلا منظر سامنے تھا وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا. پوری ڈیکوریشن کو وہ تہس نہس کر چکی تھی. ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز وہ تو روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے، اور خود وہ کارپیٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائی تھی. وہ وہیں سے اس کی طرف بڑھا. وہ اس کے انتخاب کردہ مہرون اس کے وجود سے بھاری کامدار فل سلیو والے لہنگے میں ہی تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے اب تکلیف دہ لگا تھا. دوپٹے سے آزاد وجود سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جیولری اور بھیگی خمدار پلکیں مسکارے اور مصنوعی آرائش سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی. اس پر تضاد مہرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیوں اور مہندی سے بے داغ کلائیاں وہ بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی. گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا تھا. نظر بھٹک سی گئی. اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے کے لیے وہ جھکا تھا. اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا طلب مزید بڑھی تھی. پھر اس کے کندھے پر جھکا. اس کے سارے زخموں پر اپنے سلگتے لب رکھے. وہ نہیں ہلی. نیند نے بھی اس کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا. قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، جان لے لوں گی میں اپنی. سنا آپ نے؟ اس کے پرے ہٹنے سے وہ بیڈ کی سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی. کیا کہا؟ جو سنا آپ نے. پوری ہمت چٹاتے کہا. وہ اس کے روم میں تھی. کیا یہی خوف کافی نہیں تھا؟ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہی ہو تم؟ اسے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا. لمس کو اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھیں. آئندہ کبھی نہیں ایسا کچھ کہو گی. اس کے آنسو دیکھ کر وہ نرم پڑا. اسے خود میں شدت سے بھیجا تھا. میرا سانس. لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا. کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا.
بے تاثر عمل دے رہی تھی وہ. اس کے پیچھے ہوتے کبڈ کی طرف بڑھی. اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ تھے. کب لیے اس نے حیرانی میں مبتلا ہوئی. سادہ صاف پیچ کرتا اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا. سارے کپڑوں میں یہی اسے اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا. وہ اس کے راستے میں آیا. کہاں؟ راستہ دے. ضبط کر رہی تھی وہ. میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی. میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو. اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پلیز وجدان. وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی. اچھا چینج کراؤ. اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا. وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جیولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی. لمس کو لگا وہ سو گیا ہے. وہ سفید شرٹ کی بازو فولڈ کیے صوفے کے پشت سے سر لگائے آنکھیں موندے تھا. وہ پرسکون ہوئی تھی. ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا. براؤن بال کمر پر بکھر سکے. ابھی وہ انہیں باندھتی جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا. وجدان نہیں باندھو. اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا. وہ کھسکی تھی جب وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا. وہ لہو چھلکاتے چہرہ جھکائے تھی جو اس کے ہوش اڑا رہا تھا. پریشانی بتاؤ مجھے اپنی. تم مجھے نہیں روک سکتی. تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ڈریسنگ کا پہلا ڈرا کھولتے ریبن شدہ پرپل باکس نکالا. اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹاتا کہ وہ آنکھیں میچے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ چکی تھی. پلیز وجدان. میں وہ روحان سی ہوئی. ساری ڈیکوریشن تم نے برباد کر دی. ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں. اسے باور کراتے بغیر اس کو موقع دیے بغیر وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کر چکا تھا. باکس کھولتے ایک باریک چین اس کے گلے کی زینت بنائی تھی جس میں وائٹی باریک نگ تھے. تمہارے لیے لیا تھا. بالکل تمہاری طرح نازک سا. بتاؤ اب کس چیز کو حاوی کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر ڈھیلے چھوڑے اور اس کی گرفت محسوس نہ کرتے وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی. وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کری تھی. اٹھو. وہ نہیں ہلی. اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا. خود کو تکلیف دینا بند کرو. اس کا رخ اپنی طرف کیا. کہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں قابل نہیں ہوں وجدان. پلیز. زبان کا قفل بالآخر وہ کھول چکی تھی. واٹ؟ وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کر کھڑا کر رہی تھی. بے تاثر لہجہ اس کی بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا. کس نے کہا؟ وہ کوہنی کے بل اٹھتے اس پر پورا جھکا تھا. اس کے روتے ہچکیاں لیتے وجود کو خود میں بھینچا تھا. اسے پرسکون کرنا چاہا. مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل کرنی ہے. میں سن رہا ہوں. بتاؤ مجھے. اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا. اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما. آئی ایم ناٹ ایبل فار دس وجدان. بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا. وہ سارے ارمانوں پر روز ڈالنے میں ماہر تھی. جسٹ شٹ اپ. ایک ہی رٹا لگانا بند کرو. تم ٹھیک کہتی تھی. کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ بتاؤ. اس کا روتا چہرہ سامنے کرتے وہ دھاڑا تھا. مجھ پر شاؤٹ کیا آپ نے؟ وہ پل بھر میں خوفزدہ ہوئی. اچھا سوری نا. اس کی روتی آنکھوں پر جھکتے بول رہا تھا. آئی لو یو سو مچ. تم میری تھی, میری ہو, میری ہی رہوگی. میں کبھی بھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی. اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا. اتنا ظلم ٹھیک ہے. پھر میں دوسری شادی کر لوں گا. سنجیدہ لہجے میں کہا. اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا. روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا. جائیں اس چڑیل کے پاس. بولتے ہی غصے سے دور ہوگی. جاؤں؟ وجدان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا. جائیں جائیں. آپ بھی چلے جائیں. میرے پاس نہیں آنا. سنا آپ نے؟ روتے ہوئے کہا. میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے پر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا. یہ پہلی دفعہ تھا اس کی حالت کے پیش نظر اس ٹون میں بات کر رہا تھا. میں قابل نہیں ہوں وجدان. کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ روم سے نکلتی بالکنی میں آیا تھا. سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی. ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی. بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی. اسے واپس ٹھیک کرنا تھا. اسے پہلے جیسا بنانا تھا جس کا ایک ہی حل تھا. اسے جلد از جلد اپنے وجود سے قریب کرنا. سردی محسوس کرتے وہ واپس اندر آیا. وہ سو چکی تھی اور خود بھی وہ تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا. وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرم کی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا. شیشے میں خود کو دیکھا تھا اور پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری سی تھی. ہلکا میک اپ کرتے ہلکی سی جیولری پہنتے وہ تیار تھی. گیلے بالوں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی. وہ نیند میں تھا. توہا اٹھنا نہیں آپ نے یار. وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بول رہی تھی پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اٹھ جائیں یار. اسے الجھن ہو رہی تھی. ابھی یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی. آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟
اس کو نیموا آنکھوں سے فریش ہوتے دیکھتے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی سوئے تھے، کسی کی تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ اپنے تئیں وہ اسے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طلب دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلیں پھر آپ کو میں کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا، اس کے نم کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نو تہا اس کی گرفت میں مچلی، وہ اس کا رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ مانیہ اب جی بھر کر کڑی، جو وہ اس سے اپنی کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ تہا آپ تو خاندانی بے شرم ہیں، یا نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری لی تھی؟ دانت پیستے اس کے شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔ کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ تہا کی جان بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود امٹ امٹ کر نکلتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے، جی نظر آ رہا ہے مجھے، اچھی بات ہے، ابھی اور دکھاتا ہوں۔ اسے پرے دھکیلتے اپنا حلیہ درست کرتے دوپٹہ اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ کسمساتے آنکھیں کھولیں، روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی، دبیز پردے ابھی بھی کھڑکیوں کے آگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا، کیا نیند میں اتنی بے خبر تھی؟ جائزہ لیتے اسے یاد آیا وہ تو اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی، اپنے ساتھ والی سلوٹ زدہ جگہ خالی پائی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھتے وہ اٹھی، لائٹ آن کی۔ حیرت کا جھٹکا لگا، پوری رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ ہاں، بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سوئے تھے۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہیں، فریش ہو جلدی، پھر نیچے چلیں۔ سرد سے وہ پلٹی تھی، وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فریش سا ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی، یہ سارے ہیوی ہیں، روحان سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا۔ عادت ڈالو اب میرڈ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی۔ اس کے قریب آیا تھا نیند کے خمار اور رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں، وہ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی، لمس کو احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے میں موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑیں، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تم مسکراتی اور جاگنے میں مزاج ہی نہیں ملاتی ہو۔ مزید کوئی گوہر افشانی سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ روم میں نظریں گھمائی، سچ شکر کیا وہ نہیں تھا۔ گیلے بال تولیے کی زد سے آزاد کیے، ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازوں پر نفیس سا کام تھا اور ٹی پنک ہی کیپری تھی، وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ ڈرا چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جھنجھلائی، اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے؟ شیمپو بھی وہ وجدان کا استعمال کر کے آئی تھی، بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملیکہ اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میری کوئی چیز، شیمپو بھی آپ کا یوز کیا ہے، میری چیزیں لا کر دیں مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے ہوئے لہجے میں کہا، باہر اس حلیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق پرسکون کر گیا، رات کے نسبت وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائر ڈریسنگ کے لاسٹ ڈرار سے نکال کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے وارڈروب کے قریب لایا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھولا، وہ حیرت سے تک رہی تھی، اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی اسے۔ وہاں سے نکال کر دی شیمپو، کاسمیٹکس اور اس کی ہر پرسنل چیز جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ نہیں۔ چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے فوری الٹتے پلٹتے دراز میں ٹھونستے سمیٹی تھیں۔ وجدان نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی، اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ بھی پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کی نظریں اسے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی ناک ہوا۔ صدف کا ناشتے کے لیے پیغام آ چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کیچر کی گرفت میں کیے تھے۔
پلیز وجدان آنکھیں بند کریں اپنی. جھنجھلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا. سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں؟ اپنی پشت پر اس شخص کی موجودگی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی. بھی میں پہلے ہی ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہ بنو. اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا. وجدان. اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی. اس بندے کی موجودگی سانسیں تھمنے کے برابر تھی. اس کا رخ شیشے کی طرف کیا. لپسٹک لگاؤ، اگلا حکم جاری کیا. مجھے نہیں لگانی، جھنجھلائی سی تھی. میں لگاؤں پھر اپنے طریقے سے؟ اس کی سانسیں کان پر محسوس ہوتے مٹھی زور سے بند کی. ٹھیک ہے پھر لگا رہی ہوں. کانپتے ہاتھ سے ہلکی گلابی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگائی تھی. کچھ خاص نہیں، چینج کرو. اس کا رخ اپنی طرف کیا. انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک تک لے کر جاتا کہ وہ قدم پیچھے ہوئی. پلیز یہی صحیح ہے، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہا. ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ فون رنگ ہوا اور بولو فائل. فون کان سے لگاتے کہا. وہ جو دور جا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کھینچا. سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن تھا. ٹھیک، تم اس پر پورا دھیان رکھو. بہت کھیل اس نے چوہے بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے. لمس کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا تھا. چلے نیچے. ایک نظر اس پر ڈالتے کہا. نیچے آتے اسے لگا سب کی نظر اس پر ہے، اسپیشلی اس کی پھپھو جو ابھی بھی وہیں تھیں. صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی. ناشتہ بے دلی سے کیا. وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی. پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی. وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی. کافی نکھری لگ رہی ہو لمس، اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا وجدان نے؟ وہ جانتی نظروں سے دیکھتے ایک دم اتنے سوال کرتے اس کے چھکے چھڑا گئی تھی، جبکہ وجدان جو کہ سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا اس کے کانوں تک بھی یہ بات گئی تھی. اسے بے تحاشا غصہ آیا. اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی بھی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر کرے. جی، وہ بھوکھلائی تھی اور یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگا تھا. ہاں نا دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے تو نہ شرماؤ. اچھا یہ رنگ دی؟ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے ستائشی نظر سے کہا. جی. جان چھڑاتے مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے وہ وہاں سے بہانے سے اٹھنا چاہتی تھی. لمس، مجھے کچن سے کافی لا کر دو. پرسکون سانس خارج کی تھی. وہ فوری اٹھی. اس نے اس کی مشکل جو حل کر دی تھی. کچن میں آئی تو صدف کی پوچھ دیکھی. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ان تک پہنچی تھی. ناراض ہے مجھ سے؟ ان کو پیچھے سے گلے لگایا. آئی ایم سوری مما، بہت بری ہوں نا میں، آپ کو ہرٹ کیا. وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی. نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن مجھے دکھ تھا. کیا ہوا؟ تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا میں نہیں ہے تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں مما، آئی ایم سو سوری. آپ میری ماں ہیں. میں بس غصے میں سمجھ نہیں پائی میں کیا بول گئی. اٹس اوکے، بس اب رو کر طبیعت نہ خراب کرو. اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. میرے حصے کا بھی سارا پیار آپ اپنی بہو سے کر لیتی ہیں، ناٹ فیئر. وہ واپس نہیں گئی تھی. مجبوراً وجدان کو ہی اس کے پیچھے آنا پڑا اور آگے کا منظر دیکھتے مسکراتے کہا. مما، آپ کا بیٹا جیلس ہو رہا ہے مجھ سے. وہ ان کے کان کے قریب اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی. پہلی بات، وہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے. اور دوسری بات، میں تم دونوں سے ہی پیار کرتی ہوں. ہاں لمس سے شاید تم سے تھوڑا سا زیادہ کرتی ہوں. صدف کے کچن سے جاتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہوتا ہوں جبکہ رات میں میری دوسری شادی سے کوئی اور ہو رہا تھا. اسے پیچھے سے حصار میں لیتے کہا. صدف نے کچن سے جاتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہوتا ہوں جبکہ رات میں میری دوسری شادی سے کوئی اور ہو رہا تھا. اسے پیچھے سے حصار میں لیتے کہا. جی نہیں، میں نہیں ہوئی سمجھی. اس کے ہاتھ ہٹائے. او ریلی؟ اسے کمر سے کھینچتے مزید قریب کیا. جی. اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں چرائی تھیں. آئی مس یو ہولڈ سویٹ ہارٹ، ٹیک کیئر یور سیلف. مس یو ٹو. اعتراف اتنا آہستہ تھا کہ بس وہ خود ہی سن سکی. دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں. اس کے ماتھے پر تشنہ لب رکھتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا. میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم. ایک تو سارے سٹاف کے سامنے اپالوجی پر غصہ تھا جو اس نے صرف اپنی اس کے بیہودہ حرکتوں سے تنگ تھی. انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی جو سارے سٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے ماننی پڑی. دوسرا، وہ اس کے لیگل کام منظر عام پر لائی تھی جس سے اسے اس نیوز چینل سے الگ کر دیا تھا. اوہ تمہاری عزت بھی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولی. انداز جلانے والا تھا.
بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، روگی بہت، اور چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے، مارو گے، کڈنیپ کرو گے، بتاؤ، سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ نہیں، اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا، ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا جیسے کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پورے اعتماد ظاہر کر رہی تھی، مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلاؤ گے، وہی کھسی پیٹی ایسڈ پھینکنا، مطلب یار حد نہیں، بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم مرد ایسی اوچھی حرکتیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ شٹ، یہ ٹریفک بھی ابھی جام ہونی تھی، فائق کسی اور راستے کو ٹرن کرو، ڈرائیو فائق کر رہا تھا۔ پر سر وہ تو پھر گلیوں کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اوکے لے لو تم کسی گلی میں ٹرن، وہاں سے پھر کسی روڈ پر لے لینا، سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا۔ وہ بندہ اس کی پہنچ سے آج بھی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا، یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیتا تھا؟ یہ سوچ دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے چیخو پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کے اندرونی جانی پڑی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی، جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، وہ معاف ہوتے دماغ سے آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گے نا تو اندازہ ہوگا، کوئی آگ بجھاؤ ورنہ گھر بھی جل جائیں گے۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی۔ گرینی، وہ ہذیانی انداز میں چیختے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی، جب دو عورتیں اسے اندر جانے سے روک رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیختے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ نہیں بہن، مرنا تم نے، دیکھ نہیں رہی آگ کیسے پھیلی ہے؟ فائر بریگیڈیئر وہاں پہنچے تھے۔ آگ بہت بری طرح سے لگی تھی، جس نے پورا گھر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر کافی حد تک وہ بجھانے میں کامیاب تھے۔ چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زمین قدموں تلے کیسے نکلتی اس کا اندازہ اب ہوا تھا۔ کیا ہوا فائق؟ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے۔ گلی کے نکڑ پر گاڑی روکتے وہ اترا تھا۔ سنو کیا ہوا ہے یہاں؟ آگ لگ گئی ہے گھر میں، اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھتا، جب سامنے موجود لڑکی کو دیکھا وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے چیختی جا رہی تھی۔ مریم، زیر لب دہراتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہے اندر مریم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا، وہ سرد سے پلٹی تھی۔ وجدان، آنسوں کی روانی میں وہ اسے دیکھ کر بولی، میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسے دلاسا تو دے دیا تھا، مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشویش تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈیئر نے فرنٹ حصے کی آگ بجھا دی تھی۔ وہ حیران تھا لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے، مگر انسانیت کی پرواہ ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ اندر بڑا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئیں سے سارا گھر بھرا تھا۔ باہر ہی رہو تمہیں نکال لوں گا یا انہیں، وجدان نے سخت لہجے میں کہا۔ گرینی آپ ٹھیک ہو؟ آپ، ایک ڈر خوف تھا، وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز حلق سے برآمد کب ہو رہی تھی؟ آگ کے الاؤ تو کم تھے، گھر چھوٹا ہی تھا، اس سے تگودو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے وہ لاؤنج سے ہوتے دو بنے کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی مگر کافی زیادہ حد تک نہیں، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب لاؤنج میں پڑے آدھے جلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی، وہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ انہیں سیدھا کیا اور بامشکل باہر تک لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی۔ وہ ہاسپٹل تھی، آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ مراد بھی وجدان کے بلانے پر وہیں آ گیا تھا۔ مریم پانی۔ مراد نے بوتل اس کی طرف بڑھائی، روتے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ آج احساس ہوا تھا زندگی میں رشتوں کی کتنی کمی تھی اسے، اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، پیشنٹ کے چانسز کم ہیں، ان کی باڈی کا 60% حصہ جھلس چکا ہے، وہ وجدان کو بتا رہی تھی جب وہ پاس پڑی۔ ڈاکٹر پلیز سیو ہر، پلیز ڈاکٹر، میرا واحد سہارا ہے، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی ڈاکٹر، وہ خوف کے زیر اثر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، ہم آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، ان کے لنگس دھوئیں سے بری طرح متاثر ہوئے، سانس نہیں آ رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، آگے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ایک تلخ سچائی سے روشناس کراتے وہ چلی گئی تھی، وہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔
مریم संभालो خود کو، وجدان نے سہارا دیا۔ وہ بالکل اجڑے سے حال میں تھی۔ وجدان ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے ان کے روم میں گیا تھا۔ آپ میں سے مریم کون ہے؟ جی، نرس نے باہر آتے کہا۔ کوریڈور کی سنسان جگہ پر اس کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوئی۔ پیشنٹ ملنا چاہتی ہیں آپ سے، اسے ہلتا نہ دیکھ کر مراد نے کہا جو اس کے قریب آیا تھا۔ جاؤ۔ وہ آنسو پر ضبط کیے اندر پڑی تھی، بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ سفید چادر سے کور تھیں وہ، چہرے کا بایاں حصہ سارا جھلسا تھا۔ مشینوں نے ان کے کمزور وجود کو جکڑا تھا۔ گرینی ضبط کے بندھن میں کھوتے رو رہی تھیں۔ مریم؟ جی۔ وہ روتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ اسے نہیں ہٹائیں پلیز۔ آکسیجن ماسک دوبارہ لگایا۔ خیال رکھنا اپنا، معاف کر دینا مجھے کر دیں آپ معاف، بہت بری ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے سب، میں ذمہ دار سب کی۔ گرینی، خدارا مجھے معاف کر دیں، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ روتے بے رب جملے بول رہی تھی۔ مراد اندر آیا تھا اور اندر نظر آتے منظر نے اسے توڑا تھا۔ ابھی کل تو ان سے اتنی لمبی بات ہوئی تھی، وہ اسے منانے شادی کے لیے، اور وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی تھیں۔ وہ آج ہر حال میں اسے محبت کا یقین دلانے والا تھا اور اسے منانے والا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے کنارے پر ٹکا۔ میری ابھی صرف بات سنو، شاید وقت تھوڑا اور نصیحتیں زیادہ ہیں۔ وہ تکلیف میں تھی کہ آنسو اور چہرے کے نقوش سے وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں، پر ایسے نہیں بولیں یار۔ گرینی، خیال کرے میرا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری بات مانو گی؟ جی۔ ان کی بات سنتے وہ ششدر تھی۔ وہ روم میں تھی، 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ایک دن میں کیسے آپ کی ایڈکٹ ہو سکتی ہوں وجدان؟ اٹس ناٹ گڈ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ خود کو ڈپٹا تھا۔ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، میرے قریب آپ آئے تو میں روک نہیں سکوں گی آپ کو۔ بہت سے آنسوں میں الٹی سیدھی سوچیں پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھیں۔ ایک کال سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ کی پیڈ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کاٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے، مجھے نہیں چاہیے آپ وجدان، نہیں چاہیے۔ آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نو، آئی مس یو بیڈلی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی 1 سال پہلے کی لی گئی اپنی اور اس کے نکاح کی تصویر اٹھائی تھی۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ، اس کے الفاظ ذہن میں بازگشت ہوئے تھے۔ فوٹو فریم اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں سفید جوڑوں میں تھے۔ تصویر کھینچنے والے کی کمال مہارت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے تھے، اور یہ منظر نہایت خوبصورتی سے قید ہوا تھا۔ یہ دنیا تو فقط ہوش کا تقاضا ہے، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ نکاح؟ گرینی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی ایسی حالت، مجھے یہ سب سوجے گا؟ آپ ٹھیک ہو، جیسے کہیں گی کروں گی، پر گرینی ایسے نہیں کریں نا یار، میرا خیال کریں۔ وہ بہتے آنسوں کے بیچ بولی تھی۔ ابھی میرے سامنے سانس اکھڑ رہا تھا ڈاکٹر۔ وہ ان کی خراب حالت دیکھ کر چیختے باہر پڑی۔ تب مراد اندر گیا۔ وہ ان کا مقصد سمجھ چکا تھا، اسے منظر سے ہٹایا تھا۔ کرو گے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کا، انہیں تسلی بخش نظروں سے دیکھتے اسبات نے سر ہلایا تھا۔ ہاسپٹل میں گرینی کی وارڈ میں وہ اپنا اوڑھا براؤن دوپٹہ ہی سر پر لیے تھی جب مولوی کے ساتھ وہ اور وجدان ہاسپٹل کے اندر آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خبر کب تھی زندگی اس موڑ پر بھی لانے والی تھی؟ یہ سوچ اسے مفلوج کر رہی تھی۔ کیسا نکاح تھا جس کے گواہ ڈاکٹر اور نرس تھے؟ اسے اس وقت یہ سب اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ نرس کے اپنے کندھے پر دباؤ سے وہ ہوش میں آئی۔ قبول ہے، ٹوٹتے آنسوں کے درمیان کا قبول ہے۔ سسکیاں تیز ہوئیں۔ قبول ہے، آخری دفعہ ادا کرتے اسے دیکھا جو سامنے بیٹھا تھا، جسے دھمکیاں دی تھی، اور بے ساختہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، ارادوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے بہتر پلانر تو اوپر بیٹھا ہے۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے، اپنا آپ اس شخص کے نام کر دیا تھا۔ مبارک ہو، وجدان نے مراد کے نکاح کے بعد گلے ملتے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ کہ تیری شادی میں یہ میس بھی کریٹ ہوگا، اور کوئی فلمی سچویشن بننی تھی۔ وجدان کی بات سے مراد نے اسے گھورا۔ خیر، ٹائم کافی ہو گیا، میں چلتا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر دینا، آئی ول بی دیئر۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ چلا گیا تھا۔ اب خوش آپ؟ وہ مسکرانے کی صحیح کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ آنسو خود ہی راستہ بنا رہے تھے آنکھوں کے راستے باہر نکلنے کا۔ میرے جانے کا سوگ نہیں مناؤ گی، اور مراد سے تم تمیز سے پیش آؤ گی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اسے اگلی نصیحت کی۔
آپ کہیں نہیں جا رہی مجھے چھوڑ کر، اور میں کروں گی بدتمیزی، سمجھی آپ؟ منہ بگاڑتے گرینی کے گھورنے کا اثر لیے بغیر کہا۔ وہ اس کی بات پر سامنے بیٹھا مسکرایا تھا۔ گرینی انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ کچھ ٹائم پہلے وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لگایا تھا جس پر وہ مدھم سانسوں میں پرسکون تھی۔ گھر آتے آتے 12 بج گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے وہ خاموشی سے سناٹے میں اندر کی جانب پڑا۔ سب تقریباً سو چکے تھے۔ سیڑھیاں عبور کرتے کچھ خیال دماغ میں آئے تھے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں گھر واپس آؤں تم میرے انتظار میں ہو اور میری ساری تھکاوٹیں اپنے وجود میں سمیٹ لو؟ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرایا تھا۔ نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوا۔ میرا سکون۔ پہلی نظر لیمپ کی روشنی میں بستر میں چھپے وجود پر ڈالی تھی۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ واچ اتارتے ڈریسنگ پر رکھی تھی، شوز اتارتے، جیکٹ اتاری اور صوفے پر اچھالتے کبرڈ کھولتے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے تھے۔ روم میں کھٹ پٹ کی آواز اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر شاید نیند کا غلبہ تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کنگھی کی بازو پر کندھے والی سائڈ پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ میرر کے سامنے دیکھا تو وہ کٹ تھا۔ شاید جب وہ گرینی کو لے کر نکلا تھا تب یہ چوٹ اسے آئی تھی جو کافی گہرا زخم تھا۔ سائڈ ڈرا کھولتے، ٹیوب نکالی، آئنٹمنٹ لگاتے وہ بستر کی طرف بڑھا۔ سکون کی اس وقت شدید طلب تھی۔ بستر پر دراز ہوتے اسے دیکھا جو اس سے اتنے فاصلے پر لیٹی تھی۔ اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ وہ دوپٹہ لیے ہی سوئی تھی۔ اس کی گردن سے آرام سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ قریباً 1 بجے اندر داخل ہوا۔ اس کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھے بیٹھے سوئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مغرور لڑکی آج ٹوٹی سی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود بال ہٹاتے اس کا ٹھلکا سر سیدھا کیا تھا۔ وہ اس کی طرف کو جھک سے گئی تھی۔ آج اسے چھونے سے وہ خود بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اتنی ٹینشن زدہ ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حالات جو بھی جیسے بھی ہوئے پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ شاید یقین نہیں تھا اسے۔ اس کا سر سیدھا کرتے اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ نیند میں ہلی ضرور تھی مگر اگلے ہی لمحے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کرتے پہلا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھی۔ آہ کرانے کی آواز سے وہ جاگی۔ پہلا منظر خود کو اس کے کندھے سے لگا دیکھا مگر اگلے لمحے گرینی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ بھی سب بھولتے فوری اٹھی تھی۔ مراد اس کے جھٹکا کھانے سے اٹھا تھا۔ مریم درد ڈاکٹر، وہ بری طرح کرا رہی تھی۔ گرینی مراد پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ وہ روتے خوف کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اسے تسلی دیتے وہ باہر لپکا تھا۔ ڈاکٹر دیکھیں پلیز۔ وہ مسلسل جب چیک اپ کر رہی تھی چیختی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جھوٹ بول رہی ہیں نا تم؟ وہ ٹھیک ہے۔ اتنی زور سے چیخی تھی ڈاکٹر خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو کہہ تو وہ جھوٹ ہے مراد، یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ بولو مراد، آئی سیڈ جھوٹ بول رہی ہیں نا وہ ہذیانی کیفیت میں چیختے اس کے قدموں میں گری تھی۔ مریم پلیز سنبھالو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ جھکا تھا۔ مریم یہ طے تھا، صبر کرو۔ اس کے بکھرے بال درست کرتے اس کا دوپٹہ صحیح کیا۔ مراد میں تم سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں سب بھول جاؤں گی۔ تم گرینی سے کہو وہ اٹھ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ مراد پلیز ان سے کہو مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مریم وہ تکلیف میں ہوا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر اسے سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ تو رو، ایک کام تم سے کہا اور وہ بھی نہیں کیا تم نے۔ دور رہو مجھ سے، میں خود ان سے کہوں گی، وہ اٹھیں گی۔ وہ جانتی ہیں مریم اکیلی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتے ان کی طرف بڑھی۔ گرینی آئی ایم سوری، ہمیشہ میری جلد بازیاں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں، مجھے معاف کر دیں گرینی۔ آپ کو میری قسم ہے، اٹھ جائیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ نے کہا تھا نا میں مراد سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، اسے دل سے اپنا شوہر مانوں گی، پر آپ اٹھ جائیں، خدا را اٹھ جائیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مراد نے پیچھے اسے سنبھالتے دور کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، لیو می مراد۔ وہ بری طرح روتے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ مریم پلیز۔ وہ اسے سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا۔ مراد وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ، ان سے کہو مراد۔ اس کے جیکٹ کو جھنجھوڑتے وہ روتے اسے جنونی سی لگی تھی۔ مراد نے زبردستی اسے خود میں سمیٹا تھا۔ چھوڑو مجھے، لیو می۔ مریم ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آج نہیں تو کل۔ تم تو بہادر ہو نا۔ نہیں ہوں میں بہادر، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس کے سینے سے لگتے وہ پوری طرح ٹوٹتے بکھرتے رو رہی تھی۔ فون کے مسلسل چیخنے سے آنکھ کھلی تھی۔ ریسیو کرتے وہ نیند سے پوری طرح جاگا تھا۔ اوہ سیڈ، میں آتا ہوں۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اس سے چمٹی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ اٹھا۔
चेंज करते चाबियां उठाते बाहर की जानी पड़ा। सुबह आँख खुली, पहली नज़र अपने साथ वाली जगह पर लाशौरी तौर पर डाली, अपने चेहरे और गर्दन को छुआ जहां उसके लम्स उसे महसूस हुए थे। तो क्या वो रात में नहीं आया था? लम्स को खामखा शदीद गुस्सा आया था। शायद नींद से बेदार होकर वो उसे देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो नहीं था जिस पर मूड बुरी तरह बिगड़ा था। बाल समेटते वो उठी, बेदिली से फ्रेश होते मिरर के आगे खड़ी थी। अपने गले में मौजूद उसका पेंडेंट यूं महसूस हुआ जैसे वो उससे लिपटा हो। दुपट्टा संभालते वो नीचे की जानी पड़ी। लम्स, जी मामा, वजदान नींद आया रात में? वो उससे पूछ रही थी जो खुद बेखबर थी। नहीं मामा, शायद नहीं आए। अब वो उन्हें क्या बताती, नींद में उसे यूं ही महसूस तो हुआ था कि वो आया है। उसकी मोहब्बतों का हसार भी खुद पर महसूस हुआ था, मगर जागते वो उसे नजर नहीं आया। शायद से क्या मुराद है लड़की, शोहर का कोई पता भी रखा करो। वैसे बहुत ही लापरवाह है तुम्हारी बहू, मैं नोट कर रही हूँ सदफ। वजदान की फूफो हर लफ्ज चबाते कह रही थी। वो जो पहले ही रोने वाली थी, उनकी बातें सुनकर मजीद गुस्सा आ रहा था। नहीं, इसमें लापरवाह की बात नहीं है, वजदान की जॉब ऐसी ही है बाजी। उन्होंने उसके आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख चेहरा देखा और बात संभालते उसकी मुश्किल हल की थी। फ़ोन है ना, उसका इस्तेमाल भी है। इसने पूछा शोहर कहाँ है? इसे तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने गौर किया है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। अपने और जलोल हुलिये में ही कहीं से लगती है ये नई नवेली दुल्हन। उसके सादे से हुलिये को भी देखते चोट की। ख्याल नहीं रहा होगा, अभी बच्ची है, इन नज़ाकतों को नहीं समझती वो। सदफ उसका साथ देते बोल रही थी। बस रहने ही दो, पर्दे डालने को शादीशुदा है। अब हमारे तो इस उम्र में 2 बच्चे भी थे। वो मजीद आग बगोला होते उसको सुना रही थी। उनकी बात पर लम्स का हलक तक कड़वा हुआ। ममा, मैं रूम में हूँ। मौके से फ़ायदा उठाते गायब होना ही बेहतर जाना था। नाश्ता नहीं करना तुमने? खाली पेट दोबारा रूम में जाते देखा? नहीं, भूख नहीं है अभी। वो बस चली जाना चाहती थी वहाँ से। अच्छा। रूम में आते धाड़ से दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन ढूंढा था। उस पर शदीद गुस्सा और झंझलाहट आई। वो एक कॉल करके नहीं बता सकता था वो कहाँ है। नंबर निकालते डायल किया। दी नंबर यू हैव डायल इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। बेड पर फ़ोन गुस्से में फेंका था। बंदा फ़ोन नहीं चार्ज कर सकता तो रखा क्यों है अपने पास? यहाँ मैं सब के सवालों के जवाब कहाँ से दूँ? एक पता नहीं अब ये फुप्पो मोहतरमा ने कब जाना है। शदीद तब चढ़ रही थी उसे, जो सुबह सुबह उसे क्या कुछ सुना चुकी थी। उनके इस उम्र में 2-2 बच्चे भी थे। बंदा पूछे अब मैं बच्चे कहाँ से ले आऊँ? तौबा, मैं भी क्या सोच रही हूँ, खुद ही सोचते झरझरी ली थी।